صاحب نے، بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے ہیں. اور welcome. سر آپ آئے اور ہم ظاہر ہے کشمیر کی بات کریں گے، لیکن کشمیر کے ساتھ ساتھ سر آپ نے دیکھا ہے کہ نئے آرمی چیف بھی پاکستان میں آ چکے ہیں اور ایک امپورٹنس ہے آرمی کی بہرحال. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے کچھ کشمیر کا حل نکل پائے گا، کوئی بات چیت ہوگی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جنرل باجوہ نے بھی یہی کہا تھا جو پہلے آرمی چیف تھے کہ بھارت کے ساتھ ہمیں ٹرمز بہتر کرنے، اور وہ تبھی ہو پائے گا جب یہ کشمیر کا مسئلہ سالو ہوگا. یہ جنرل باجوہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. جنرل باجوہ کی سٹیٹمنٹ سے میں یہی کہوں گا کہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فوج جو ہے وہ مسلسل سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. یہ تو پاکستان کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، فارن منسٹری ہے، ان کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر پیش رفت کریں اور بات چیت کریں، چاہے وہ بیک ڈور سے ہو، چاہے وہ کوئی سمٹ بلائے. اس کے اوپر فوج کا کیا کام ہے؟ اس سے فوج کا کام تو یہ ہے کہ وہ سٹنگ گورنمنٹ کے احکامات پہ عمل کرتی ہے. تو دوسرا جہاں تک تعلق ہے، یہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں جنرل عاصم نصیر، دیکھیں جب سے یہ آئے ہیں دو ہی چیزوں کا پروپیگنڈا چل رہا ہے. ایک تو یہ کہ یہ حافظ قرآن ہے، اور دوسرا ان کا شجر نسب جو ہے نعوذ باللہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا جا رہا ہے. تو اس قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے لے کے اگر ایک آرمی چیف کو آپ سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور اسلامک جہادسٹ فنڈامنٹلسٹ کو پاکستان کی آرمی کی جو ہے سنگھاسن پہ بٹھا دیا ہے. تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ آرزو جی اگر آپ غور سے دیکھیں، باعث ہوئے بغیر تو جو چیئرمین چیف جوائنٹ سٹاف کمیٹی بنے ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا، اور جو آپ کے بنے ہیں 10 کور کے کمانڈر، ٹھیک ہے، اب یہ تو سامنے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ایک نئی ٹرائیکا پاکستان کی آرمی کے ٹاپ پر قائم کی گئی ہے، جو ماضی میں براہ راست کشمیر وادی میں جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں وائلنس کو پروموٹ کرنے میں حصہ دار رہی ہے. خاص طور پہ 10 کور کے کمانڈر جو تھے جنرل ساحر شمشاد مرزا، وہ تو لنک تھے راولپنڈی میں نہ صرف چمن کے راستے جو مارے گئے وہ جو جنرل سرفراز ہیں، جب وہ وہاں کے کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے، تو چمن کے راستے جو دہشت گرد یوتھ مطلب ہے، اس وقت تو وہ دہشت گرد نہیں لیکن جہاد کے نام پہ جو 16 17 18 سال کے لڑکوں کو لایا جاتا تھا افغانستان سے، تو وہ چمن کے بارڈر سے جنرل سرفراز اس کو وصول کرتے تھے اور پھر وہاں سے ان کو پنڈی بھیجتے تھے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے پاس. اسی طرح سے جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحد یہ پشاور وغیرہ کے طرف سے ملتی ہے صوبہ سرحد سے، وہاں سے جو آتے تھے وہ فیض حمید کے ذریعے 10 کور کے کمانڈر تک پہنچائے جاتے تھے. اور 10 کور کے جو کمانڈر ہیں ان کے پاس پوری لسٹ ہوتی تھی کہ کس لانچ پیڈ کو کتنے سوئسائڈ بومر چاہیے، کتنے سنائپر چاہیے، کتنے گھس پیڈ کے لیے لوگ چاہیے، اور پھر ان کی ٹریننگ ہوتی تھی اور پھر ان کو وہاں ڈسپرس کر دیا جاتا تھا، بھیج دیا جاتا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ گھس پیڈ میں جو ہے یہ اضافہ ہوگا، اور یہ جو فوج کے نئے جو یہ مہم جو ایڈونچرس جنرلز آئے ہیں، یہ ٹوٹلی اینٹی انڈیا ہے اور اینٹی ہندو ہیں اور جہادسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کو لے کر کوئی سنجیدہ بات چیت ہوگی. جی سر، خیر ابھی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو تو ابھی ہی آئے ہیں، تھوڑے ٹائم ہوا ہے، تو ابھی کچھ کہہ نہیں پاؤں گی میں کہ کس طرح کا ان کا کام رہے گا یا کیا وہ آگے ایکشن لیتے ہیں. لیکن ہم اگر افغانستان کی طرف دیکھیں تو ٹی ٹی پی کے اٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک طرح سے سیز فائر کو بھی جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے کہ جی ختم ہو گیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اٹیک کیا ہے پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر،
تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کچھ کنٹرول کر پائیں گے یا کہ ہمیں اس بارڈر کی طرف سے بھی جو ہے زیادہ پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جس بارڈر کی بات آپ کر رہی ہیں اس کو پاکستان کا ویسٹرن بارڈر کہا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے آفیشلی اعلان کیا ہے کہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا جون میں پاکستان کے آرمی کے ساتھ، وہ سیز فائر ایگریمنٹ اب نل اینڈ وائڈ ہے. اور انہوں نے باقاعدہ ایک سرکولر جاری کیا ٹی ٹی پی منسٹری آف ڈیفنس کے لیٹر پیڈ پہ، جس میں انہوں نے اپنے جو ان کے ہیں ممبرز ان کو ہدایت کی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی وہ ممکن ہو سکتا ہے پاکستان کی فوج کے ٹھکانوں پہ حملے شروع کر دیں. اور اس کا فوری نتیجہ ہم نے دیکھا، کوئٹہ میں حملہ ہوا، شمالی وزیرستان میں حملہ ہوا، تو وہ حملے تو ہو گئے شروع. اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے. ابھی کوئی تقریباً گھنٹہ پہلے افغانستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے یہ ایلیگیشنز بیس لیس ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہنا ربانی کھر جو ہے وہ گئیں کابل ایک روزہ دورے پر، اور یہ جو حملے کا آپ نے ذکر کیا ہے کل جو ہوا ہے پاکستان امبیسی کابل میں، اس میں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جو امبیسڈر ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے گارڈ کو سینے میں 3 گولیاں لگی، تو وہ اس وقت ٹہل رہے تھے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے نزدیک تو ایک اوپن وارننگ ہے پاکستان کو کہ وہ کسی قیمت پہ بھی ڈیورل لائن کو تسلیم نہیں کریں گے. اور جو فینسنگ ہو رہی ہے اباؤٹ 2000 کلومیٹر کے اوپر پاک افغان بارڈر پہ، وہ اس کے سخت خلاف ہیں. اور اسی بارڈر کے ایشو کے فینسنگ کے ایشو پہ ہی آپ نے دیکھا کہ چمن کے بارڈر پہ بھی پاکستان اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان گولی چلی، لوگ مرے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ وہ طالبان کا یہ میسج ہے کہ ہم کسی قیمت پہ بھی ڈیورل لائن کو نہیں مانتے، اور دریائے سندھ کا جو اٹک تک کا علاقہ ہے وہ سارا افغانستان کا ہے، اور یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اس دعوے سے اپنے. جہاں تک افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ڈیفنس منسٹر نے ابھی جو 1 گھنٹہ پہلے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن حقیقت یہ کہ طالبان پاکستان کے اور افغان گورنمنٹ کی طالبان ہینڈ ان گلو ہیں، یہ انٹینڈیم کام کر رہے ہیں. ان کو تو حالات بڑے کشیدہ ہیں اور بڑے خراب ہیں، اور یہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آنے والے دنوں میں یہ ٹھیک ہوں گے یا کوئی سیز فائر کا نیا ایگریمنٹ ہوگا. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے امبیسڈر پر ٹی ٹی پی نے حملہ کیا جب وہ گارڈن میں سیر کر رہے تھے. ان کا گارڈ 3 گولیوں سے گھائل ہے. پاکستان میں بھی ٹی ٹی پی کے دوارا حملہ شروع ہو گیا ہے. یہ ایک اوپن وارننگ ہے پاکستان کے لیے افغانستان کے طرف سے. اب پاکستان میں حالات اور بھی گمبھیر ہو گئی ہیں.